عید پر ہم عورتیں دوسروں کے لیے خود کو تھکا تھکا کر ہلکان کر لیتی ہیں۔ گھر کا کونا کونا چمکانے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ ہمیں خود کے لیے تیار ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہر کسی کی پسند کا کھانا بنانے میں ہم خود کو بالکل ہی بھول جاتی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں بات کروں گی کہ کیا عید عورت کے لیے نہیں ہوتی؟ عورت نے سارا سال کچن کا کام کرنا ہوتا ہے، عید والے دن اسے جو ہے نا وہ ریسٹ دینے کی بجائے اس کے کام کو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، صرف اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کی خوشی کو اگنور کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں ہی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک صرف میری بہنوں کے لیے ہے۔ عورت کو عید سے پہلے ہی گھر کی ڈیپلی صفائی میں کچھ دن گزر جاتے ہیں، جیسے رمضان میں میں کہتی ہوں کہ عورت کی ہمت کو میں تو سلام کرتی ہوں، میں خود بھی عورت ہوں، جس طرح سے ہم لوگوں نے اتنا ٹف رمضان گزارا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک رمضان، چاہے گرمیوں کے ہوں سردیوں کے ہوں، روٹین اتنی ٹف ہو جاتی ہے کہ اس میں دن جو ہے نا وہ چھوٹے ہی لگتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ رمضان میں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہم نے ڈیپلی صفائی کرنی ہے، گھر کے پردے اتارنے ہیں، ان کو دھونا ہے، گھر کی کچن کی ڈیپلی صفائی کرنی ہے، ویسے اس کی صفائی کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عید سے پہلے ہی خود کو تھکانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ عید کے کھانے کی تیاری جو ہے وہ پھر جب عید قریب آتی ہے تو وہ چاند رات سے ہی شروع کر دیتی ہے، اور عید کے دن صرف اس کا کچن میں ہی گزرتا ہے۔ میرے خیال میں عورت کی جو عید ہے نا وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر چاہے وہ اکیلی رہ رہی ہے یا جوائنٹ فیملی میں اپنے سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے، کیونکہ جو اکیلی رہتی ہے اس کے اوپر ہسبینڈ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ میرا ماں باپ آ رہا ہے، میرا فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، ان کے لیے کھانا جو ہے نا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ عید والے دن میری اپنے ہسبینڈ سے بھی اسی بات پہ بحث ہوئی کہ ہم عورتوں کی تو عید ہوتی نہیں ہے، سارا سال جو ہے نا یہی رشتہ دار ہوتے ہیں جو سارا سال ہمارے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ویسے کھانے پینے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں اس چیز کو برا نہیں کہہ رہی کہ یہ چیز بری ہے کہ عید پہ پھر ہم ملے ہی نہ کسی کو، تو یہی رشتہ دار، یہی ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جو عید سے مطلب پہلے جو سال ہوتا ہے تب آتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے پورا سال، تو ان کے لیے کھانا بن رہا ہوتا ہے۔ پھر عید والے دن کو کیوں اسپیشل اتنا کر دیا جاتا ہے؟ عید والے دن کیا ہم کسی اور کنٹری سے لا کے چیزیں پکا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز ہمارے ماں باپ نے تو کبھی کھائی نہیں ہوگی، یہ تم آج بنا لو؟ تو وہ سارا دن جو ہے نا وہ کچن میں لگی رہتی ہے۔ اگر وہ کچن میں ہی لگی رہے گی تو جو اس کے لیے عید جو ہے وہ انجوائے کرنے کا ٹائم کب ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ میرے ہسبینڈ کی طرح جو ہے نا وہ سب کے شوہروں کا یہی جواب ہوگا کہ عورت کا کام کچن سنبھالنا ہے۔ جن رشتوں نے کبھی ہماری قدر نہ کی ہو، بعض رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا ان کا نام بھی لینے کو، تو پھر ان کے لیے اسپیشل کھانے بننا، ان کی دعوتیں کرنا، وہ پھر چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور میں تو عید والے دن یقین کرے صبح 6 بجے میں کچن میں لگی ہوں، میں شام کو 4:30 بجے نکلی ہوں، جس حلیے میں تھی اسی حلیے میں رہی، اتنا زیادہ مطلب بزی تھا، اور مجھے دیکھ کے مجھے ہو بھی رہا تھا کہ دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے خود آرام سے موبائل لے کے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ شوہر جو ہے وہ سارا دن باہر ہوتا ہے کام پہ، تو اس کو جو چھٹیاں ہوئی ہیں، اس کو تو پھر بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اس کو چھٹیاں کیا ریسٹ کے لیے ہوئی ہیں؟ پھر عورت کو تو جو اس کا چھٹی کا دن ہے وہ اس کا زیادہ مصروف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے، کچھ کے ہسبینڈ کو سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ دن میرا خیال ہے کہ عورت کا زیادہ مصروف گزرتا ہے کہ آج یہ بنا لو، آج وہ بنا لو، آج کچھ اسپیشل کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنا جو حلیہ ہے وہ ماسی کی طرح بنایا ہوتا ہے، پھر ہر کسی کا دھیان ہماری طرف ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو پہلے سے رف کپڑوں میں ہے، یہ ذرا یہ کام کرنا جب ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذرا یہ کام کرنا، تم تو چلو بھی رف کپڑوں میں ہو، میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، میرے کپڑوں کو گھی نہ لگ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ عید پہ جتنا حق مردوں کا ہوتا ہے نا اتنا ہی حق عورت کا ہوتا ہے،
اور عورت کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ عید جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سارا سال اس نے اپنی روٹین کو اس طرح سے بنایا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے لیے تیار ہونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں تو اپنی بہنوں سے بھی کہوں گی کہ کوشش کریں، مجھے اس عید پہ زیادہ اس چیز کا احساس ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ عید والے دن اچھے سے تیار ہوں تاکہ کوئی آپ کو ماسی نہ سمجھے، کیونکہ جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں دعوت کے لیے تو ہم اپنا اس وقت 100% دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خود کو جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ رکھا کریں تاکہ دوسروں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال کھا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تب کوئی ہمیں علیحدہ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے دینا ہوتا۔ اور جن گھروں میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ عید والے دن کٹھ کر لیتے ہیں، ایک تو مجھے کٹھ کے نام کی سمجھ نہیں آتی۔ کٹھ تو وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب سارے جو عورتیں ہیں وہ مل کے کچن کا کام کر لیں، ایک نے ایک کام کر لیا، دوسرے نے دوسرا کر لیا، تاکہ جو گھر کی مین ہے نا، جو گھر کی مین کام کرنے والی جو پرسن ہے، عورت ہے جس کا گھر ہے، اس کو بھی موقع مل سکے کہ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح تیار ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے جی، عین کھانے کے ٹائم پہ بن سور کے خسرے بن کے تو گھروں میں آ جاتی ہیں، تو جی ہم لوگ تو دعوت پہ آئے ہیں، جو گھر کا کر رہی ہے اس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے۔ تو خدا را ایک دوسرے کا خوشی کے موقع پہ جو ہے نا، ضروری نہیں کہ صرف عید پہ ہی، کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو اپنی بیویوں کو، جب تک میرا خیال ہے کہ شوہر اہمیت نہیں دیں گے نا، کوئی باہر کا بندہ اہمیت نہیں دے گا۔ وہ گھر والا جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے نا، وہ باہر سے آتے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہاں یہ کچن میں ہے، یہ ایک ماسی بنی ہوئی ہے، تو اس کے شوہر کو تو پتہ ہی ہے نا کہ یہ کام کرے، اگر اس نے نہیں کہا تو ہم اس کو کیوں کہ تم ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ میری بہنوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، میرے بھائیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی، تو میری باتوں سے آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں کسی کو نہ بلائیں، آپ اپنے گھروں میں بلائیں، اپنے گھر میں خود جو ہے نا وہ اچھا سا بیٹھ کے مل کے کھانا اچھا سا بنائیں۔ کھانا جو ہے نا وہ میری سوچ یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو تب بھی چلو اس گھر کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس میں بھی سب نے مل کے کھانا ہوتا ہے۔ جو علیحدہ رہ رہی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ہسبینڈ اس دن مل کے اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں کام کروائے، تو سب لوگ مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں، ریسٹ کریں، کھانے کے بعد تو شام کو جائیں جہاں جانا ہے۔ اگلے کے گھر جا کے بس وہ ایک مل کے بیٹھنے کا یا گپ شپ کرنے کا بہانہ صرف یہی ہونا چاہیے، کھانے کو بہانہ مت بنایا کریں کہ ہم لوگوں نے آنا ہے۔ شام کو بندہ جہاں بھی جانا ہے، اپنے سسرال جانا ہے، اپنے میکے جانا ہے، ان سے کہیں کہ ہم کھانا گھر سے کھا کے آئیں گے، صرف مل کے بیٹھ کے چائے پئیں گے، تاکہ اگلے بندے کو بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ بوجھ نہ لگیں۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ اس سسٹم کو جو ہے نا وہ مل کے کم کیا جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔